پاکستان اور سعودی عرب کا پیکٹ ہو گیا ہے ڈیفینس پیکٹ. اگر آپ کے سامنے سعودی عرب یہ ڈیفینس پیکٹ توڑ دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ Obviously, little bit hurt. Little bit, really? You would be out of your mind. Disgrace that has been shown by the Arabian country if they break the pact, right? اگر وہ پیکٹ توڑتے ہیں تو ہم ہر قسم کی لعنت برسائیں گے ان پہ کہ این موقع پہ تم نے پیکٹ توڑ دیا. آپ کے 7-8 بھائی لائن میں روڈ پہ کھڑے ہوئے اور آپ کو کوئی آ کے پٹائی کر رہا ہے آپ کی. میں آپ کا سگا بھائی سائڈ پہ کھڑا ہوں اور نہ صرف وہ آپ کو پٹائی کر رہا ہے اور نہ صرف یہ کہ میں صرف دیکھ رہا ہوں بلکہ وہ جب میری طرف سے آپ کی طرف جانا چاہتا ہے تو نہ پیر میرے ہاتھ پہ رکھ, تو کیا آپ میرے ہاتھ کے اوپر ڈنڈا ماریں گے کہ نہیں کہ بھائی تو اب میرا ساتھ دیتا نہیں دیتا یار, تو کسی کام کا نہیں میرے, اور اس کے کام تو نہ آنا. یہ ہے وہ بکواس یو اے ای نے ابھی کی ہے ایران کے بارے میں کہ ہم پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں. یہ وہ بکواس محمد مسلمان نے کی ہے ابھی. یہ وہ بکواس یہ مسلمان مولوی کر رہا ہے اس وقت, مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے. بے شرمو بھائی, اکیلا مار کھا رہا ہے, اس کے ساتھ لڑائی تو کر نہیں رہے ہو اور پھر امریکہ کو بیس بھی دیتے ہو کہ ادھر پیر رکھ کے مارنا ہمارے بھائی کو, تو تمہاری بیس کے اوپر بھی حملہ نہ کرے. وہ اتنے بے شرم ہو تم. یہ میں اسپیشلی پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں. کتنے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا پیکٹ ہو گیا ہے, اس پہ حملہ, ہمارے پہ حملہ, ہمارے پہ حملہ, اس پہ حملہ. شیم آن یو آل. یہ والا پیکٹ کا نام قرآن ہے. قرآن کا مطلب ہی ہے کہ مسلمان اس پیکٹ میں پہلے سے لاکڈ ہیں. ایک مسلمان پہ حملہ, سب مسلمانوں پہ حملہ. آپ کو اتنی سینس نہیں ہے, اپنے آپ کو مسلمان اور OIC بولتے ہو, بے شرمو. صاحب بھائی, یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, پھر یہ کس بلا کا نام ہے؟ اسی 2 نمبری کا نام ہے جو کہ یو آر اے گریٹ پریزیڈنٹ, ہی از دا گریٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ. یہ اس طرح کی دو چاپلوسی ہیں دوسرے کی. اور کیا وہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ ختم ہو یا نہ ہو سے فرق ہی نہیں پڑتا کوئی. یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو یا بحرین ہو, whatever, آپ کسی قرآن کو ماننے والے ہیں تو پھر آپ پہ حملہ فرض ہے اسلام میں کہ تم نے قرآن پورا کیوں نہیں کیا. یہ ٹوپی کسی اور کو پہنانا, اسپیشلی پاکستانی عالم, مسلمانوں کے اوپر ان کی پٹائی کرنا کہ جیسے ملک کا کام تھا, اور امریکہ کو تو نے دشمن کو بیچ دی کہ آگے میرے بھائی کو مار. یہ قرآن ہے یا یہ قرآن کے ایگزیکٹ اپوزٹ میسج ہے کہ دنیا میں تو آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے مجھے نہیں پتا, اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے, کیونکہ قرآن نے بتا دیا ایسے لوگوں کو آخرت میں کیا ہونا ہے. اور باقی ملک کیا کرتے ہیں؟ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے, کیسے یہ فلسفہ میرے آگے نہیں چلے گا. باقی نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے, یہ میرے آگے نہیں چلتا. میں قرآن کا فالوور ہوں, باقیوں کا فالوور نہیں ہوں. اچھا ساحل بھائی, پھر ایک چیز, بڑی دیر تک بعض لوگ تو یہ کہتے تھے یہاں پہ کہ آپ شرط لگا لیں کبھی زندگی میں ایران پہ اسرائیل یا امریکہ اٹیک نہیں کرے گا. اب تو وہ چیزیں بالکل اپوزٹ اور کھل کے سامنے آ گئی ہیں. ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہو, میرے سے تو کبھی ایسی بات نہیں کسی نے کی. نہیں, ایک ٹائم تک یہ کہا جاتا رہا ہمارے پاکستان میں, چاہے اس کو فرقے کے حوالے سے بات کریں, یہ کہا جاتا رہا کہ جو بھی کہتا تھا بس وہ بکواس کر رہا تھا, ایکسپوز ہو گیا. اللہ نے ایران کے تھرو سب کو ننگا کر دیا نا, دیکھ نہیں رہے آپ, دودھ کا دودھ. اچھا, آپ کو لگتا ہے جو رجیم کا جو معاملہ تھا, رجیم چینج ہوگی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم ہے آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں ہم جیسے 2 نمبر ہیں, ایران میں بھی ہیں, بیٹھے میں ویٹ کرنے کی, جو کہ خامنائی کے مرنے کا ویٹ کر رہے تھے. کیا ہو گیا آپ کو؟ مسلمان قرآن پہ نہیں رائی تو کہنا جو قرآن دا نہیں اور کسی دا نہیں. لیکن سر بھی اس سارے تنازع میں ایک اور چیز دیکھنے کو ملی ہے, اگر ایران کے ہم کیس کو سامنے رکھیں کہ آپ کا جذبہ بھی ہو, نیت بھی صاف ہو, اخلاص بھی ہو, بٹ اگر آپ نے اس کے حوالے سے تیاری نہیں کی جو اس کے لوازمات ہیں, تو دشمن آپ کو کسی بھی ٹائم اپنی مرضی, اپنے وقت کے مطابق, اپنے ٹارگٹ کے اکارڈنگ. ڈس ایگریمنٹ بھی ایران کے بارے میں یہی تھی. فتویٰ خود اسی خامنائی نے دیا ہوا تھا نا, ایٹم بم نہیں بنانا. اللہ نے کہا ہوا ایٹم بم بناؤ, تو خامنائی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا یہ میس مرڈر ہوتا ہے, تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے. بھائی آپ میس مرڈر وہ نہ کر دیں, اس کو روکنے کے لیے آپ کو ایٹامک بم بنانا ضروری ہے, مارنے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ کسی نے ان کو فتویٰ ریبٹل دیا نہیں. پاکستانی پارلیمنٹیرین جیسے بیٹھے ہوں گے چھوٹے ٹٹو ادھر بھی. مسئلہ یہ نہیں ہے مجھے, مسئلہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس تو ہے نا نیوکلیئر بم, ان کو مسلمان کہوں گا, مجھ جیسا بندہ نہیں ان کو مسلمان کرتا. پورے اس خطہ ارض میں کوئی ایک مسلم کنٹری ہے جو آپ کو لگتا ہے؟ یمن نے دکھایا نا, یمن نے نہیں دکھایا اسلام کا جھنڈا لہرایا نا اس نے کہ بھائی یہ کلمہ پڑھنے والا ہے. وہ کیا شیعہ ہے یا وہ سنی ہے؟ ہر دفعہ وہ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ ادھر نہیں ہے جبہت النصرہ, ادھر نہیں بھابی, ان کو کیوں یہ سینس ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بارے میں اس لیے کہہ دیا تھا سب کچھ چھوڑ دینا, یمن میں چھوڑ. ایمان از یمنی, حکمہ از یمنی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور آپ پٹی دیکھیں, نارتھ سے لے کے یمن تک جاتی ہے, جیروسلم سے شروع ہوتی ہے, جیریکو پہ آتی ہے, مدینہ, مکہ, یمن, ایک ہی پٹی ہے. اور ٹرکی کے رول کو کیا ریٹ کریں گے آپ؟ اسرائیل جونیئر. ٹرکی کیسے اسرائیل جونیئر ہو گیا؟ اسرائیل جونیئر کنڈیم کیا ہے, مذمت کی ہے.
I feel so bad for Erdogan. اس نے کنڈیم کیا ہے بے شرم, ساری کی ساری بیسز تو نے دی ہوئی ہیں امریکہ کو. کنڈیم کرنے والی شکل ہے تیری, سارے کرتوت تیری اسرائیل کا بیسٹ فرینڈ ہے ٹرکی. آپ کب کر لو, آپ لوگ ہوش میں کب آئیں گے؟ نہیں تو یہاں پہ ہمارے کہا جاتا ہے یہ مسلم امہ کا بڑا اہم ملک ہے. تو آپ بھی ایران رہے, بیچ تو کوکا کولا ہی رہے نا. آپ بھی یہ باتیں ہیں, خالی لپ سروس ہے. اصلی کہانی ٹرکی نے دی ہے. پہلا اٹیک امریکہ ایران پہ اس دفعہ ہوا آپ کی مدد سے ہوا. آپ کو اتنا نہیں پتا, آپ کون سی خبریں دیکھ رہے ہیں؟ جیو نیوز ہے یار, نہیں دیکھ رہے وہی اصلی خبروں میں. ساحل بھائی لیکن بات یہ ہے نا, اب آپ بھی چیزوں کے اوپر اس پہ تنقید تو کرتے ہیں, سولوشن دیں نا, کریں کیا, کرنا کیا چاہیے اس موقع پہ, آپ یہ بتائیں. تلواریں لگیں you think I am wearing ایٹم بم تو نہیں چلا سکتے ان پہ, کرنا کیا چاہیے مسلم کنٹریز کو؟ علماء کو مسجدیں موبلائز کرنی چاہیے کہ بھائی اب ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں اللہ کے نام کے اوپر, پر امن طریقے سے, بغیر کسی بندوق گولی چلے, بغیر کوئی وہ کیا کہتے ہیں پاکستانی دونوں پر, گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا. بھائی کسان کے بچے ہمیشہ گملے نہیں گرے گا, اس میں گرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ نواز شریف, عمران خان, زرداری, یہ فیک باتیں سب سے. آپ میری یو تھنک یو آر, ہم زندگی کے لیے دعا گو ہیں, کسی بھی جوش سے. اور میری زندگی کی بات کا مقدمہ یہ تھا, مقدمہ بھی میں کیا بولنا رہا, آپ کو پتا کہ میرے سے کچھ نہیں, ایک فرد سے نہیں کچھ ہونا, سب کے ساتھ مل کے کام ہونا ہے. خدا کی قسم پاکستان کے اوپر وہ نام لے کے ایران اینڈ پاکستان نیکسٹ اسٹیپ پاکستان, یہ میتن جاؤ بول رہا ہے. آپ لوگ کیا سمجھ, اپنے بچوں کی شکلیں دیکھیں آج گھر جا کے, اور پھر دیکھیں ایرانیوں کے اوپر گزر کیا رہی ہے. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں, بم دیکھتا ہے کہ نہیں یہ تو پاکستانی ہے, اس کو نہیں مارنا. بم پڑتا ہے تو پاکستانی مرتا ہے, اور کرسچن ہی مرتا ہے, یہودی بھی تو مسلمان بھی. وی نیڈ ٹو انفورس, اتنی زور کی سٹیٹمنٹ جانی چاہیے, صرف منہ سے نہیں, پاکستان کی آرمی کی طرف سے. شہباز شریف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس کی سٹیٹمنٹ کو کون گنتا ہے, اس کو کون گنتا ہے؟ کنڈیم کیا ہے پاکستان نے. خیر اپنا بھرپور جہاں تک پورے کردار ادا کیا ہے. آپ 1992 میں رہ رہی ہیں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, یہ 2026 ہے. سچی آرمی اسٹاف بتائیں گے جب وہ سیریس چیز ہوگی. He should come in and lead from the front کہ بھائی we are with our brothers. شہباز شریف صاحب کی وہ کون ہے, مجھے بھول جاتا ہوں ان میں سے کون سا والا ہے وہ. پرائم منسٹر شہباز شریف سر. پرائم منسٹر دیکھیں بات سنیں, یہ کیا آپ فیک باتیں کر رہے ہیں. پرائم منسٹر سے کہنے سے کچھ ہوگا؟ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, کیا مطلب ہے اس کے کہنے سے نہیں ہوگا, اور کس کے کہنے سے ہوگا. آپ you guys are playing this game with me. آپ لوگ اچھا نہیں کچھ ایسی بات نہیں. پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے. اچھا سر یہ بتا دیں, اچھا یہ بتا دیں صاحب بھائی, وہ اصلی فوت شہید ہو گیا ہے, اصلی, اور بندے نے جان دے کے بتا دی سچا آدمی تھا وہ اصلی والا شہید ہے. سمجھ رہے ہیں, سب چیزیں جتنی بھی تھی نا سب کلیئر ہو گئی آج, کہ دیکھیں حق کیا ہوتا ہے. اور اسرائیل نے پوری کی پوری $1 بلین ٹیکنالوجی لگا کے ایک مسلمان کو کہا کہ یہ ہے تمہارا مومن. قرآن اس طریقے سے بتاتا ہے, ہمیں اسلام اس طریقے سے بتاتا ہے مومن اور منافق اور کفار کی نشانیاں. ہم جو بچے بھی ہیں نا, اس کا مطلب ہم مومنین نہیں ہیں. ہم جنگ کے دوران ہم بچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, آپ کو اسلام کیوں نہیں سمجھ, کامن سینس تھنگ. سر اس سے بڑا ایک مسئلہ ہے ساحل بھائی, ادھر ہر فرقے کا, ہر بندے کا اپنا ایک ہیرو بھی الگ ہے, اپنا حق بھی الگ ہے, اپنا باطل بھی الگ ہے. آپ سب کا ہیرو خامنہ ہی ہے, سمجھ آ گئی آج, اگلے نے جان دے کے ثابت کر دی. سمجھ آ جائے, بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اگلا سٹیپ بھی یہی ہے نا, اور جانے دینی پڑیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹیپ یہی ہے. یہ والی بات میں کر نہیں سکتا ہوں کیمرے پہ کہ پاکستانیوں کو جان کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کرنا پڑے گا اگلی نسل سنبھالنے کے لیے. ہم اپنی جانیں بچا کے بیٹھے ہوئے اور بچے دوزخ میں ڈال دیے ہم نے. یہ ہوا ہے ہم سب کے ساتھ. یہ یو اے ای نے یہ کیا, سعودی عرب نے یہ کیا, بحرین نے یہ کیا, جارڈن سب سے زیادہ انٹرسیپشن کرتا ہے, آپ کو پتا ہے. اسرائیل پہ اٹیک جب ہونے لگتا ہے جارڈن راستے میں آ جاتا ہے, ہوا میں انٹرسیپشن چل رہی ہے. بہت پرانا ایگریمنٹ ہے بالکل. کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ. اچھا کتنے سال پرانا ہے؟ بہت سال پرانا ہے. 48 میں تو اسرائیل بنا ہے. ہاں یہی سمجھ دیکھتا آپ کی بات کو. میں 1400 سال پرانا اگریمنٹ بھول گیا نا ہاشمی. میں وہی آپ کی بات اپنے آپ کو ہاشمی کہتا ہے, وہ 1400 سال پرانا اگریمنٹ بھول گیا. ساحل بھائی کلوزنگ کی طرف جانا ہے, لاسٹ میں کوئی پیغام, میسج کیمرہ آپ کے سامنے, آپ کی امت مسلمہ کو کوئی لاسٹ میسج جو بات رہ گئی ہو. یونائٹ دی امت مسلمہ, دیٹس ویری امپورٹنٹ. Yeah, I don't believe you guys mean it though, you know what I'm saying? نہیں سیریسلی میں کچھ بولوں اس کے بعد ہم نے کوئی جو آپ کی باتوں سے آج باقی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. دیکھیں بات آسان سی ہے. You gotta put your money where your mouth is. آپ کو وہ کام کر کے بھی دکھانا پڑے گا as a nation کہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں بھائی. اور کب تک تم چپ کر کے بیٹھے رہو گے؟ انڈیا نے حملہ کر دیا, افغانستان نے حملہ کر دیا, امریکہ نے حملہ کر دیا, اسرائیل نے حملہ کر دیا, اور آپ کیا کریں؟
Eye for an eye. That is the only solution